اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے سال نو کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سال کو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے دنیا کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے بہت رحمت کا باعث بنائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2020 جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پہ مبنی تھا، اور پوری دنیا کے اندر اسپیشلی کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب تھے۔ لوگوں نے اپنی اپنی جانیں کھو دی ہیں، لوگوں نے اپنی جابس کھو دی ہیں، فائنینشیل ایشوز ہو گئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اور پورا سال جو ہے بہت زیادہ افراتفری اور پریشانی کے عالم میں گزرا ہے۔ تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ 2021 کا سال، پورا سال ہمارے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ویلکم کرتے ہیں سلمان شاہ صاحب کو، ہمارے انالسٹ ہیں۔ سلمان شاہ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو سلمان بھائی آج سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ کچھ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، کہ پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے اس کے اندر تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک گلوبل مسئلہ وہ یہ کہ فوڈ سیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم ہے۔ فوڈ کرائسس ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو ان فوڈ کرائسس کے اندر پاکستان کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے، اس متعلق ہم بات کریں گے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو ہے مال نیوٹریشن کے حوالے سے پاکستان میں، تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے بک آف دا ڈے کے حوالے سے، جو ایک ریکمنڈیشن ہوگی آپ کی جانب سے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے جو ملکی سیاسی منظرنامہ ہے اس حوالے سے۔ سلمان بھائی، آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں، جو آپ کے جے یو آئی ایف ہے ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی اپنی جماعت میں ہی ان لوگوں نے ان کو اپوز کرنا شروع کر دیا ہے، اور جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء جو فضل الرحمان گروپ ہے وہ دونوں الگ الگ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا ہے۔ کچھ فنکشن لیگ کی طرف سے روابط کرنے کی کوشش کی گئی ہے فضل الرحمان صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے، جس کے اوپر بھی کافی زیادہ اعتراضات ہوئے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے، اور جے یو آئی ایف، جو کہ یہ تینوں جماعتیں پی ڈی ایم کی تین اہم رکن ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ان کے آپس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں؟ جی احمد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان میں کریکس جو ہیں ان کی اتحاد میں وہ نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے پروگراموں میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ان سب کے ایجنڈاز الگ الگ ہیں۔ نون لیگ کا الگ مقصد ہے، پیپلز پارٹی اس اتحاد میں کسی الگ مقصد سے آئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے سب کچھ جیسے ہم نے کہا تھا آپ کو۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ سندھ گورنمنٹ اس کے ہاتھ سے جائے، اور وہ جو موقع ہے ان کے پاس وہ 2.5 سال کا مزید لوٹنے کا، وہ گوا دیں۔ میں بالکل بلنٹ بات کر رہا ہوں آپ کو یہاں پہ، تو انہوں نے ویسے ہی کیا، استعفوں کے مطالبے سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح شہباز شریف بھی نہیں چاہتے کہ استعفے دیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے مسلم لیگ نون کو ایک بند گلی میں جا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ان کی وجہ سے پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ ایک فیل جو ہے وہ بالکل پروجیکٹ بن کے رہ گیا۔ کرونا وائرس ہے، سردی بہت زیادہ ہے، ان کے جو جلسے جلوس ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ لوگ اس طرح نہیں آ پا رہے ہیں، اور اب یہ بات اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ اپریل میں، مئی میں یا جون تک اب اس کو دوبارہ سے مومنٹم پکڑے گی یہ ریلی اور یہ تحریک جو ہے۔ میرا نہیں خیال، ایک دفعہ پاکستان کی ہسٹری، ایک دفعہ کسی بھی موومنٹ کے اگر جو ہے بلون میں سے ہوا نکل جائے، اس کے بعد اس میں مومنٹم پکڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایز آف ٹوڈے کی اگر ہم بات کریں تو اس موومنٹ جو یہ چلی ہے، تحریک جو یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم، وہ اس کا وہ اپنا مومنٹم کھو بیٹھی ہے۔
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز الگ الگ ہیں. یہ کبھی بھی ایک آبجیکٹیو پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا کیس آپ کو دیکھیں تو وہ تو باہر ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے مطابق جن کی وجہ سے وہ باہر گئے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ حزمیت دیکھنی پڑی ہے، وہ بس ان کو مورود الزام ٹھہرائیں. ان میں وہ ڈائریکٹ اشارہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، عمران خان کی طرف. اور یہ تو ان کا تو کیس یہ ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو گئے ہیں تو ان کو پرابلم ہے. ٹھیک ہے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ ان سے بالکل بدلہ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو ان کے مطابق، ان کی دانست کے مطابق ان کو اقتدار سے الگ کیا. اور وہ اس بات کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کی جو کیسز ہیں کرپشن کے اور نیب میں اور جو جینون پرابلمز ہیں ان کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ اس کو سب کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ میرے خلاف ہے، پرسنلی میرے خلاف کوئی ہے. تو ان کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ضد پہ آئے ہوئے ہیں. زرداری صاحب نے ہمیشہ کی طرح چلاکی دکھاتے ہوئے ابھی بھی یہ کیا کہ بالکل آخر میں آ کے جو ہے وہ پی ڈی ایم سے استعفوں کے معاملے میں الگ ہو گئے. دیکھیں، اور ان کو پتا ہے کہ 2.5 سال پہلے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑ سکتے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کی اپارچونیٹی جو ہے وہ مزید کرپشن کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی وہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے خلاف اسی کرنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے کیسز کھل سکتے ہیں مزید. کیونکہ آپ جب پاور سے آؤٹ ہوتے ہیں پاکستان میں، سیدھا سی بات ہے، جب آپ پاور لیس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف کیسز وغیرہ جو ہے وہ کھلنے کی بہت زیادہ اپارچونیٹی ہوتی ہے ریاستی اداروں کے پاس. تو وہ یہ نہیں چاہتے دینا. شہباز شریف بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جو آپ نے بات کی، جے یو آئی میں جو کریکس پڑے اندر، دیکھیں لوگوں نے کھل کے بولنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کو یہی بات کرنی تھی کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ جو نیریٹو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو جب آئسولیٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہی ہوا ہے نا. تو اندر سے جو آوازیں آئی ہیں ان کو نے بولا کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف بول رہے ہو. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ کانٹ چھانٹ ہے، یہ جو ہے وہ اب جمہوریت کہاں گئی؟ اگر آپ کے پارٹی میں ہی جمہوریت نہیں ہے، جب پارٹی کے جو سینئر جو آپ کے رہنما ہیں آپ انہی کی بات نہیں مان رہے، تو آپ پھر کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ اور کل ہی میں ان کا ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بات چیت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کر کے آئیں. تو آپ کی جو انٹرا پالیسی جو یہ کیوس ہو رہا ہے، آپ کی جو انٹرا پارٹی جو کیوس ہو رہا ہے، یہ جو 4 بندے مین سینئر بندے الگ ہو گئے اور آپ باقاعدہ وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف نیریٹو جو ہے اس میں دینے میں آگے آگے ہیں اور آپ اپنے ایجنڈا سے ہٹ چکے ہیں جو پارٹی کا تھا. تو اب اس کے بارے میں آپ کیا خیال لیں گے؟ اب جمہوریت کہاں گئی؟ اب آپ کیسے ریسٹور کریں گے اپنے پارٹی کے اندر جمہوریت؟ پہلے تو اپنی پارٹی کے اندر تو جمہوریت ریسٹور کریں، اس کے بعد آپ نیشنل لیول پہ آگے جمہوریت کا مطالبہ کریں. تو اب یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اگر میں باٹم لائن بتاؤں اس کی تو یہ احمر وقت کے ساتھ ساتھ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں اور پاکستان کی جو ہے وہ خوشحالی نہیں چاہتے، پاکستان کی جو ہے خیر خواہی نہیں چاہتے، وہ لیٹر انہوں نے ایکسپوز تو ہونا ہے. تو یہ وہ پروسیس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں وٹنس کر رہے ہیں کہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور ان کے کوئی سے نہیں ہے. دیکھیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے پی ڈی ایم کے جو نریٹو ہے اس کے اندر سبسٹینس تو تھا ہی نہیں. اگر ہم بات کریں، ہم کب سے بات کرتے آ رہے ہیں، سبسٹینس تو تھا ہی نہیں کوئی. اور اسی لیے ہم کہہ رہے تھے گورنمنٹ کو کہ وہ یہ کرے کہ ان میں سے جو ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو الگ کریں. جو مہنگائی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو فارن پالیسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو اور انفراسٹرکچر کے معاملات پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ الگ کریں. اور جو اسٹیٹ کے خلاف نیریٹو رکھتے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، جو ریاستی اداروں کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ان کو آئسولیٹ کریں تو آٹومیٹیکلی راہ ہموار ہو جائے گی اور آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا. گورنمنٹ تو نہیں کیا، اتفاق سے یہ اندر سے چیزیں ہونا خود ہی ایکسپلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہیں. ہاں گورنمنٹ اب ایک کام اور کر سکتی ہے اس اسٹیج پہ کہ اس کو ایز اے کیٹلسٹ پہ کام کرے اور اس کو مزید اس پروسیس کو تیز کر دے، تو یہ آٹومیٹیکلی سب الگ ہو جائیں گے. تو بہرحال پی ڈی ایم کا میں کوئی فیوچر نہیں دیکھتا، جیسے کہ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ایجنڈا تو تھا نہیں سوائے اس کے کہ عمران خان سلیکٹو ہیں اور ان کو جو لے کے آئے لوگ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کل فرما رہے تھے کہ پہلے عمران خان استعفیٰ دے دیں، چلے جائیں گھر اور نئے الیکشن کا اعلان کریں اور پھر اس کے جا کے نا ہم کسی اور سے بات کر سکیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس نہ وہ اسٹریٹ پاور ہے، نہ وہ ویژن ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی ریاستی ادارہ آ کے آپ سے نا مجبور ہو کے آپ سے کوئی جو نیگوسیشن کرے. تو یہ ایک فولز ہیون میں رہنے والی بات ہے. رہنے دیں ان کو جب تک یہ رہیں گے. اس سے پہلے بھی اسلام آباد جا چکے ہیں لے کے ریلی، آپ کو پتہ ہی ہوگا سٹ ان کرنے، وہاں پہ کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. تو
بیسیکلی سرکمڈانسز بھی ان کے خلاف ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو لیکنس ہے وہ یہی ہے کہ مولانا شیخ رشید صاحب کے وزیر داخلہ بننے کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, آبویسلی وہ تو دکھ رہی ہیں, اور وہ باقاعدہ بولتے بھی جا رہے ہیں, اور باقاعدہ جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو بھی دے رہے ہیں. اس سے پہلے بالکل ایک خاموشی تھی, وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. تو ابھی بھی گورنمنٹ کو کام یہ کرنا چاہیے کہ جو ان میں کریکس پڑ رہے ہیں اس کو ایز اے کیٹلسٹ کا رول ادا کریں, اور اس کو مزید اس پروسیس کو تیز کریں, اور ان لوگوں کو آئسولیٹ کریں جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں. جی سلمان بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا, اور آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اسی طرح سے ہی کچھ کرے گی, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ملک کا ایک نام جو ہے وہ اس وقت اسٹیج پر ہے, اور ڈیموکریسی کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پر جو عالمی ادارے ہیں, جو واچ ڈاگز ہیں, وہ بھی ان کی پوری جو جسے کہنا چاہیے کہ ایک توجہ جو ہے ہماری طرف آ جاتی ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا سلمان بھائی کہ میں نے کچھ نیوز دیکھی, اس کے اندر مسلم لیگ نون نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ الیکشنز کے اندر حصہ لینے کا اندیا دیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ضمنی انتخابات ہونے والے ہوں گے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اپنے مشترکہ امیدوار یا کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس کو اتاریں گے میدان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پی ڈی ایم کے معاملات چلتے ہوئے دکھیں گے ہمیں, یا سینٹ الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ کہانی ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں جو حصہ لیں گے اور سینیٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. تو پھر تو پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے, مطلب کیا مدعا تھا پھر؟ وہ سلیکٹیو اور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, اور اس نے سلیکٹ کیا اور اس کو سلیکٹ کروایا, وہ تو سارا معاملہ ہی ختم ہوا ہو جائے گا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان میں سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ الیکٹیبلز ہیں. دیکھیں الیکٹیبلز ہیں, وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس کو آپ ذرا سمجھیں, وہ الیکٹیبلز ہیں. تو وہ تو ہوا دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے, وہ اس طرف چل پڑتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ ٹرم میں وہ کسی اور پارٹی سے لڑیں گے, لیکن وہ اپنا حلقہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے حلقے میں جو ان کی نیک نامی بنی ہوئی ہے, کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے, وہ خراب نہیں کرنا چاہتے. چاہے وہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا لگا لیں, چاہے پیپلز پارٹی کا لگا لیں, چاہے کسی پی ٹی آئی کا لگا لیں, وہ الیکٹیبلز ہیں. تو الیکٹیبلز کے لیے تو بڑا آسان ہے, ان کا ضروری ہے پاور میں رہنا, کیونکہ جب تک وہ پاور میں رہیں گے وہ اپنے حلقے میں کوئی کام کرا سکیں گے, حلقے کو سرو کر سکیں گے. تو آپ یہ بات سمجھیں, جو پارٹی سے لائلٹی ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یہاں پہ پرسنل لائلٹیز ہوتی ہیں, کسی خاص آدمی سے لائل ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ پارٹی سے لائل ہیں تو آپ کو پارٹی سے لائل ہونا چاہیے, اور پھر پارٹی کو الٹیمیٹلی کنٹری سے لائل ہونا چاہیے, تو ریاست سے لائل ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہاں پہ پرسنالٹی سے لائل ہوا جاتا ہے کہ بس ایک بندے سے. نواز شریف سے جو لائل ہے, اب نواز شریف چاہے جتنی بھی غلط چیز کرے مجھے اس کو فالو کرنا ہے, یہ بات یہاں پر پاکستان کی پالیٹکس میں غلط ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو سینیٹ الیکشن میں جو لوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بالکل اس کے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کریں گے. آپ کو جو ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر آپ اس الیکشن کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ اس کو چلنے دیں. ضمنی الیکشن تو جب ہی ہوں گے نا جب آپ استعفیٰ دے دیں گے, سیٹ خالی ہو جائے گی تو اس پہ ضمنی الیکشن ہوں گے. تو آپ کو اگر وہی گورنمنٹ آپ کو ضمنی الیکشن کرا کے دے گی, تو آپ کو تو جب آپ بول رہے ہو سلیکٹو گورنمنٹ ہے, تو آپ کو جب ابھی قبول نہیں ہے تو بعد میں کیوں قبول ہوگا؟ تو یہ کوئی جو ہے وہ ایکویشن بیلنس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور یہ اس آرگیومنٹ وزن ہی نہیں ہے. تو احمد, یہ مزید جو چیزیں جو ہے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کو کرنے کی چیز ہے وہ یہ کرے کہ اس پروسیس کو تیز کریں, تاکہ ان کا جو ایکسپوز ہونے والا پروسیس ہے نا اس کو تیز کریں. اور اس زمن میں ایک اور بات میں کہہ دوں, یہ تو یہ چلتا رہے گا, آپ کو پتہ ہے یہ سیاسی سرکس ہے, یہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ یہ 5 سال چلیں گے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے. لیکن اس دوران جو چیز ہونی ہے نا, جس پر عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا, وہ ضرور ہونی چاہیے. میں پچھلی دفعہ فگر دیکھ رہا تھا, تقریباً 360 ارب کے قریب جو ریکوری کی ہے نیب نے کرپشن کے اماؤنٹ کی, وہ جو ہے نا آپ کا اس فگرز میں جو ہے نا وہ ہوشربا اضافہ ہونا چاہیے جو ریکوری آپ کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے نا آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. تو چاہے آپ محمد بن سلمان والا ماڈل لے لیں کہ ان کو ایک جگہ بلائیں اور بند کر دیں, اور کہیں گے جب تک آپ چیک سائن نہیں کریں گے آپ نہیں جا رہے باہر. چاہے آپ اپنا کوئی طریقہ نکال لیں, بائی ہک اور بائی کروک, وہ کرپشن کا اماؤنٹ جو ریکوری ہے وہ آنی چاہیے پاکستان میں, تاکہ آپ اگلے الیکشن میں جسٹیفائی کر سکیں کہ بھائی ہم نے اسی بیسس پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا اور ہم نے اتنی اماؤنٹ کی ریکوری کی. 360 ارب کچھ بھی نہیں ہے جس اماؤنٹ کی کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, اس کو ریکور کریں, اور باہر جا کے انٹرنیشنل اداروں سے, بینک سے نکالنا پیسہ بہت مشکل ہے.
آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہو وہ خود ہی چیک لے کر آپ کو دے جائے. دس از دا ایزیسٹ وے. تو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں محمد بن سلمان والا ماڈل جو انہوں نے سعودی عربیہ میں کیا. اپنے کزنس کو, بلینئرز کو انہوں نے ایک رٹز کارلٹن ہوٹل میں بلایا اور اس کو جیل ڈکلیئر کر دی, اور جب تک انہوں نے سائن نہیں کیا چیک, انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا. تو آپ کو بھی کچھ ڈیسپریٹ میجرز لینے ہوں گے, اور یہ ویٹ نہیں کریں گے کہ برطانیہ بھیج دے گا اس کو. برطانیہ نے تو آج تک الطاف حسین صاحب کو بھی نہیں بھیجا. جب سارے کیسز ختم ہو گئے تو MI6 وہاں ہاتھ رکھ دیتی ہے ان پہ. تو آپ کو بات سمجھنی ہوگی, کچھ چیزیں آپ کو جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کے کرنی ہوں گی. احمد. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا. اینڈ آئی ہوپ کہ جو جتنی بھی ہماری لوٹی ہوئی جو دولت ہے پاکستان کی, پاکستان کے لوگوں کی, وہ واپس آئے جلدی, تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کیپٹل تو چاہیے تمام تر چیزوں کو چلانے کے لیے, معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ تو جناب تھا PDM کے حوالے سے ذکر, اور آپ نے ایک جامع اس حوالے سے انالیسس اپنے دیے. دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں حکومت اس پوری چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے سلمان بھائی, وہ ہے جو ہمارے ایمرجنگ گلوبل فوڈ کرائسس ہیں, اور پاکستان کا اس میں ایگریکلچر کیپیسٹی کیا ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ ہر سال ایک رپورٹ جنریٹ کی جاتی ہے گلوبل فوڈ کرائسس کے حوالے سے, اور اس کے اندر انالیسس کیے جاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کہاں کہاں فوڈ کی جو قلت ہے, غذائی قلت ہے, وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے, اور کہاں کہاں معاملات خراب ہیں. افریقہ کے اندر سب سے زیادہ معاملات خراب ہیں, لیکن مڈل ایسٹ اور ایشیا کے اندر بھی معاملات کچھ بہتر نہیں. یہاں پر بھی فوڈ کرائسس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات دیکھے جا رہے ہیں. جو بڑی کنٹریز ہیں جیسا کہ چائنا, اس کے اندر ایک ہے, وہ اپنے فوڈ کرائسس کو نمٹنے کے لیے ابھی سے ہی انہوں نے پلاننگ اسٹارٹ کر دی ہے. وہ جو خالی زمینیں جو ہیں مختلف ممالک کے اندر اور چائنا میں بھی, تو وہ اس چیز پہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, تاکہ وہ اپنی فوڈ سیکیورٹی کو بڑھا سکیں اور اپنی آبادی کے حساب سے فوڈ کو مینیج کر سکیں. تو اس ضمن میں تھوڑا سا آپ سلمان بھائی عرض کیجیے گا کہ گلوبل فوڈ کرائسس کیا کہتے ہیں, اور پاکستان کی ایگریکلچر کیپیسٹی کیا ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر فوڈ کرائسس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس سے نمبر آزما ہو سکیں. جی جی احمد, بائی ڈیفالٹ تو ہم فوڈ سیلف سفیشینٹ کنٹری ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہم بالکل مینیج کر سکتے ہیں اپنی پاپولیشن کو اور اس کی نیڈس کو فوڈ کی. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, دیکھیں پہلے آپ کچھ فگرز کو دیکھ لیں. ہم جب گندم کی بات کریں تو ہم 8ویں بڑے پروڈیوسر ہیں گندم کے, 10ویں بڑے پروڈیوسر ہیں ہم رائس کے, 4تھے بڑے پروڈیوسر ہیں ہم دودھ کے. گلوبلی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو ایشیا کی بات نہیں کر رہا. اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے یہاں صرف 63% آف دا پاپولیشن جو ہے اس کو فوڈ سیکیورٹی حاصل ہے, ٹھیک ہے. تو تقریباً جو 37% جو آبادی ہے ہمیں, اس کو جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ حاصل نہیں ہے. سب سے پہلے تو کویشچن مارک یہ ہے کہ جب ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, ہم اتنے بڑے پروڈیوسر ہیں فوڈ کے, تو ہماری جو یہ 37% آبادی ہے وہ اس کو وہ فوڈ سیکیور کیوں نہیں ہے. دوسری بات, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایوب خان کے زمانے میں 5 سالہ منصوبے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. پوری دنیا اب ویژنس پہ کام کر رہی ہے. ویژن 2030 آپ دیکھیں میں امریکہ میں ویژن 2030, ویژن 2040. ہماری کوئی اس طرح کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ہم پچھلے پروگراموں میں بول چکے ہیں, ہم اسٹریٹجک تھنکنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم ڈے ٹو ڈے آپریشنز چلاتے ہیں. فوڈ کرائسس امییننٹ ہے, فوڈ کرائسس آ رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. اور اس کی پریپریشن سے پہلے ہمیں ایک بات سوچنی ہوگی کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ایکسپورٹ میں زر مبادلہ کمانے کے چکر میں بھیج دیتے ہیں, اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے ارے ہمارے پاس تو ابھی کم ہے, تو پھر ہم اس سے زیادہ پرائسز میں اس کو امپورٹ کرتے ہیں سیم کموڈٹی کو. یہ کام ہم نے گندم کے ساتھ کیا ہے, پچھلے سال کی بات ہے. یعنی ہم نے ایکسپورٹ کر دیا, ایکسپورٹ کے بس فگر دکھانے کے لیے کہ اوور ایسٹیمیٹڈ کرنے کے لیے اس کو, اور اس کے بعد پھر جب قحط پڑ گیا ادھر, اور جب یہاں پہ پرائسز انفلیٹ ہونے لگی, تو ہم نے امپورٹ کر کے مہنگی گندم منگا لی, اور کوالٹی وائز بھی جو ہے وہ انفیریئر تھی اس کے مقابلے میں جو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی. تو اس طریقے کی جو مس مینجمنٹ ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اس سے بچنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے اسی طرح جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے کرتی تھی. تو یہاں پہ آپ کو لیکنس نظر آتی ہے پلاننگ کی. یہ تو آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ اس طرح کی کوئی وہ نہ ہو. دوسری بات ہے, ہم آپ کو ایک قرآنک واقعے کی طرف ریفر کریں گے. جب یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے,
تو انہوں نے جو عزیز مصر کا جو خواب انٹرپریٹ کیا اس میں یہی تھا کہ قحط آ رہا تھا، مطلب سم سارٹ آف فوڈ کرائسس. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 7 سال تک جو ہے وہ بمپر کراپ رہے گی، مطلب بہت زیادہ ہوگا، اس کے بعد ایک دم 7 سال تک جو ہے وہ کرائسس آ جائے گا، مطلب قحط آ جائے گا. تو انہوں نے شروع کے 7 سال غلہ اسٹور کیا، اور اس کے اور پھر جو 7 سال وہ آئے جہاں پر قحط کا تھا، تو ان کے پاس اتنا سفیشینٹ غلہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف مصر کی پوری نیڈس کو، یعنی ایجپٹ کی نیڈس کو پورا کیا، بلکہ انہوں نے اسرائیلائٹ پیپل کو بھی دیا، مطلب ان کو بھی دیا جو کینانائٹس تھے اور اسرائیلائٹس تھے، مطلب جو آج کل کا پریزنٹ ڈے اسرائیل ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیں، ہمیں قرآن بھی مطلب اس سے ہم جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ فوڈ کرائسس آ رہے ہیں، ایمیننٹ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پوری فوڈ گلوبل چین ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، ملٹی نیشنلز کو دیا جا رہا ہے. جو انڈیا میں فارمرز کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے احمد، یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ ڈائریکٹلی آپ ملٹی نیشنلز کے حوالے کر دو پوری سپلائی چین. اور جو بالکل ڈائریکٹ ایسے. فارم اور ڈائریکٹ جو فارمر آ کے بیچتا تھا بیچارہ، جو اپنی جو ہے محنت کر کے ڈائریکٹ آ کے مارکیٹ میں بیچتا تھا اور اس کو اچھا پرائز ملتا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے اور تمام ملٹی نیشنل ڈائریکٹلی فارمر سے لیں اور پھر وہ من مانی داموں میں بیچیں آگے، چاہے اس کو وہ گریڈنگ کر کے آرگینک اور ان آرگینک کر کے بیچیں. جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آرگینک اسٹور جو بنے ہوئے آپ دیکھیں باہر، آرگینک اسٹور میں بہت ہی وہی چیز مہنگی ملے گی. 1 درجن آپ اگر وہ لے لیں اورنج، تو وہ آرگینک بالکل الگ پرائس پہ ہوگا، اور آپ نارمل لینے والے. تو پھر وہ کیا کرتی ہے ملٹی نیشنلز، وہ مارکیٹنگ اور پبلسٹیز یوز کر کے اس کو گریڈ کر کے اس کو ذرا گلیمرائز کر کے گلوریفائی کر کے اور اس کو مہنگا بیچتی ہیں. وہ یہی تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے انڈیا میں جو فارمرز کا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پوری گلوبل کی فوڈ چین ہے، اس کو یہ ملٹی نیشنل کو یہ ہائی جیک نہ کر لیں. جو اصل کسان ہے، جو بیچارہ اگاتا ہے، جو ساری محنت کرتا ہے، اس کا اس میں فیئر شیئر ہو پروفٹ میں. تو اس کو انشور کرنا پڑے گا. یہ بات اس سے کنیکٹڈ ہے. ایک اور بات اس زمین میں ہم نے کرنی پڑے گی، جہاں فوڈ کا ذکر ہوگا وہاں پانی کا ذکر ضرور ہوگا. ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، اور جو مزید جو اراضی ہے جس کو ہم فرٹائل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سیراب کر سکتے ہیں، وہ ہم نے نہیں کی پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں. اب آ گئی ہے ایمرجنسی کی سچویشن. اب جو 2 ڈیم عمران خان صاحب نے شروع کیے ہیں وہ تو کیے ہوئے ہیں، ان کو ٹائم لگے گا 4-5 سال، جب بھی وہ کمپلیٹ ہوں گے. ایک اور آپ کے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جھیل کی شکلوں میں جو ہے پانی سٹور کرنا شروع کریں. اور آپ کے پاس بہت ساری جگہیں ہیں سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے میں، جہاں آپ چھوٹی چھوٹی جگہ پر ریزروائر، واٹر ریزروائر بنائیں جھیل کی سی. جیسے آپ نے اگر کوئٹہ گئے ہو تو ہنہ اڑک ایک جگہ ہے، وہ ہنہ لیک، اس طرح کی جگہیں آپ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پانی سٹور کریں. اس میں آپ جو ہے وہ مچھلیاں بھی رکھیں تاکہ وہ بھی ایک سورس بنتا رہے فوڈ کا بھی، اور لوگوں کی سیاحت کا بھی ایک اسپاٹ بن جائے. مطلب ملٹی پرپز چیز ہو جائے گی. وہ پانی تو اسٹور ہوگا ہی، فوڈ بھی سیکیورٹی کسی طریقے سے جب آپ مچھلیاں پالیں گے اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سیاحت کا بھی بن جائے گا، تو لوگوں کا روزگار بھی چل جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اگر آپ 150-200 پروجیکٹ لگا دیں ہر جگہ، اور اوور آل 400-500 اگر آپ پورے پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹ لگا دیں، تو آپ دیکھیں گے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، آپ کی فوڈ سیکیورٹی بھی آئے گی تھوڑی سی آپ پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو سیاحت کے مواقع بھی بڑھیں گے. یہ کوئی بہت بڑے پروجیکٹ نہیں ہے، یہ کرنے کے کام ہے. صوبائی خود مختاری مل چکی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد، صوبوں کے لیول پہ آپ کریں، فیڈرل جہاں ہو سکتا ہے وہ وہاں پر کریں، لیکن شروع کریں کہیں سے تو شروع کریں. جب چیز بہت قریب آ جاتی ہے، جب ہمیں جا کے ہوش آتا ہے کہ ارے اب کیا کریں، تو وہ تو فوڈ کرائسس آ گیا. تو جو ہم نے نشاندہی کی ہے جن پوائنٹس کی ہے ہمارے، کہ یہ بیوقوفی نہ کریں کہ پہلے ایک چیز بھیج دیں ایکسپورٹ کی فگرز اوور اسٹیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اسی چیز کو انفیریئر کوالٹی کو مہنگے داموں کریں کہ یار چلو اب یہاں پر جو ہے نا وہ پرائزز کم ہو، انفلیشن کم ہو اس چیز کی. یہ بیوقوفی نہ کریں. مزید اراضی جو ہے وہ سیراب کریں، پانی کے ریزروائر بڑھائیں، اور آپ جو ہے اس چیز سے نکلیں. آپ اس چیز سے نکلیں جو ہے، جو کہ جو ملٹی نیشنلز والی جو ہم نے اب بات کی اس سے آپ نکلیں. آپ فارمر کو اس کا فیئر رائٹ دیں، اس کا حق ہے، اس نے پوری محنت کی ہوئی ہے، پورا اس نے زندگی لگا دی اس زمین پر کام کرتے ہوئے، اور جب وہ مارکیٹ اس کو لانے دیں، اور بیچ میں سے مڈل مین ختم کریں. یہ جو مڈل مین کمپنیز ہیں نا، جیسے ہمارے ایسے لے لیں گی اب پوری، اب پھر اینڈ یوزر کو بھیجیں گی، یہ آپ ختم کریں. اس کو ایکسیس دیں مارکیٹ تک، منڈی تک. آپ دیکھیں یہ پرائزز جو آپ کو یہ مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، یہ بھی کم کریں. ہاں جو بڑے بڑے مافیا بن گئے ان کے خلاف آپ آپریشن کریں. تو یہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے.
آپ مافیاز کے خلاف جو ہے آپریشن کریں, جو اسٹیٹ جو ہے وہ آئرن فسٹ استعمال کرے, اور یہاں پر جو ہے مڈل مین کو ختم کرے, وہ باقاعدہ لیجسلیشن کرنی پڑے, لیجسلیشن کرے, جو بھی کرنا ہے. ویسے بھی آپ پتہ ہے ایگریکلچر پہ ویسے بھی ٹیکس نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, آپ کے ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے. اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو کیپٹلسٹک لوگ ہیں, بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, بڑے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ زمینیں ہوتی ہیں, وہ ٹیکس نہیں دے رہے, لیکن اس کا فائدہ, اس ٹیکسیشن نہ ہونے کا فائدہ کسان کو نہیں ہو رہا. کسان سے وہ وہی منیمم پرائز پہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو پوری فوڈ چین ہے اس میں جہاں پر آبسٹیکلز ہیں وہ ریموو کرنے پڑیں گے. کہیں آپ کو سخت ایکشن بھی لینے پڑے گا, کہیں آپ کو سبسڈیز بھی دینی پڑیں گی, لیکن وہاں جا کے اور غلہ اسٹور کریں. آپ کو پتا ہے کہ امیوننٹ ہے فوڈ کرائسس. جی بالکل, فوڈ کرائسس کے حوالے سے مجھے کافی سیریسنس دکھتی بھی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی, کیونکہ ان کا بھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ جو سال نو کے موقع پہ انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری کوشش یہ ہے, اس سال میں میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے. تو وہ اس طرف تو جا رہے ہیں, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی پڑے گی, اور جو کام کرنے کے ہیں, جو بڑے بڑے کام ہیں وہ کرنے کے, بظاہر تو وہ چھوٹے کام ہیں, اتنے بڑے پروجیکٹس نہیں ہیں, لیکن ان پروجیکٹس کا امپیکٹ جو ہے بہت زیادہ بڑا ہے. تو اس طرف حکومت کو آنا پڑے گا اور اپنی سیریسنس جو ہے وہ دکھانی پڑے گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا سلمان بھائی. آگے بڑھتے ہیں, اسی ٹاپک سے کنیکٹڈ ایک چیز ہماری ہے, وہ ہے سوسائٹی کا بہت بڑا ایشو ہے مال نیوٹریشن کے حوالے سے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے اپنے قوم سے خطاب کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کی تھی, اور بہت پراپر انداز میں نشاندہی کی تھی. انہوں نے بتایا تھا, ڈفرینس بتایا تھا ایکچولی, کہ جو مال نیوٹریشن کی وجہ سے ایک بچہ جس کو پوری غذا ملتی ہے اور جس کے پاس غذائی قلت ہوتی ہے, دونوں کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو اس حوالے تھوڑا سا بتائیے گا کہ مال نیوٹریشن کے حوالے سے پاکستان میں اس وقت کہاں پر ہیں پرابلمس, اور اس کو حل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جی دیکھیں بہت ہی کنزرویٹو میں آپ کو فگرز بھی بتاؤں نا, اگر مال نیوٹریشن کے حوالے سے بچوں میں, تو 1/3 آپ کی جو بچے ہیں وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. اور جب وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر ان کا جو ذہن ہے, دماغ, وہ ڈیولپ نہیں ہوتا اس طرح. جب ڈیولپ نہیں ہوتا اور ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور مزید چیزیں ہوتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹ ہو جائے گی, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ کے ایک جو ہے وہ ذمہ دار شہری والا جو فریضہ ہے وہ انجام نہیں دے پائیں گے. وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ ان کی اپنی ڈیفیشنسیز ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے, جو کہ وہ بچہ پرفارم کرے گا جس کو ساری چیزیں ملی ہیں پراپر, اس کو جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا وہ شکار نہیں ہوا. تو فگرز تو یہ ہیں جو کہ بہت ہاربل ہیں, 1/3, مطلب اٹس ٹو مچ, 33% آف دا ٹوٹل چلڈرنس. تو اب میں وہی کہہ رہا تھا, ہمارے پچھلے ٹاپک سے ایک بات کنیکٹڈ ہے کہ جو کنٹری فوڈ پہ سیلف سفیشینٹ ہو, وہاں پر اس طرح کا حال کیسے ہے, مطلب پاسبل نہیں ہے, ہونا نہیں چاہیے, اٹ شوڈنٹ بی, ہونا نہیں چاہیے. تو اسٹیٹ کو جو ہے وہ انشور کرنا پڑے گا کہ ہر جو بچہ ہے اس تک یہ بات پہنچے. دیکھیں ہوتا کیا تھا, پاکستان کے جو نظریہ ہے نا, وہ ایز اے رفاہی اسٹیٹ کا تھا, ویلفیئر اسٹیٹ کا تھا. انہوں نے فاؤنڈیشن ڈالی تھی ہمارے فور فادرز نے. اور اگر آپ بات کریں, اور ہماری اسلامک ہسٹری سے بھی اس کی مثالیں ملیں گی, کہ وظیفے کیے جاتے تھے, وظیفے باندھے جاتے تھے ان ماؤں کے جن کے بچے ہوتے تھے, تاکہ یہ بات انشور کی جاتی تھی اسلامک ریاست کی طرف سے کہ وہ بچہ جو ہے اس کو پراپر نیوٹریشن ملے. اسی لیے وظیفہ باندھا جاتا تھا اس ماں کا جس کے بچے ہوتے تھے. حضرت عمر کے زمانے سے یہ بات جو ہے آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ باقاعدہ وظیفے دیتے تھے ان ماؤں کو جو کہ دودھ پلاتی تھیں, تو انشور کرتے تھے کہ وہ نیوٹریشن وائز جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائیں, مطلب ان کی گروتھ پوری ہو جو ہونی چاہیے. تو وہ فلاحی ریاست والا جو معاملہ ہے نا, اور آپ نے جیسے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان بہت انٹرسٹڈ ہے اس فلاحی ریاست والے معاملے میں, جیسے کہ وہ بار بار ذکر کرتے ہیں فلاحی ریاست کا, ریاست مدینہ کا. دیکھیں اب امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. یہ فگرز ہاربل ہیں, 33% آف دا ٹوٹل چلڈرن, یہ بہت زیادہ ہے. 2% ہو, 4% ہو, 5% ہو, احمد سمجھ آتی ہے بات, یہ ڈبل فگرز میں ہونی نہیں چاہیے بات, لیکن یہاں پر 33%, 1/3, یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو اب امپلیمنٹیشن کا وقت ہے, ہم سب سمجھ چکے ہیں یہ ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس کا اب اس کو حل کی طرف جانا چاہیے. یہ بات کو انشور کرنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے ریاست مدینہ کا ماڈل فالو کر رہے ہیں اور ہم فلاحی ریاست کی طرف اگر گامزن ہیں, تو سب سے مین چیزیں جو کرنی ہوں گی ایک بچے کا, جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے,
کہ اسٹیٹ اس کو پراپر جو ہے وہ یہ جو غذا کی فراہمی ہے اس کو انشور کرے، تعلیم کی فراہمی کو انشور کرے، اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے، جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، تاکہ وہ گرو کر سکے دماغی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور پھر اس کے اور روحانی طور پر بھی. مطلب اس کو وہ ماحول ملے کہ جس وجہ سے کہ وہ کمپیٹ کر سکے پوری دنیا سے جا کے. ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے کی گروتھ ہی نہیں ہے، 1/3 بچے اس سچویشن پہ جب جائیں گے تو آپ بتائیں کہ وہ آگے جا کے کیا کمپیٹ کریں گے، اور معاشرے کو وہ کیا سرو کریں گے، اور پاکستان کو وہ کیا سرو کریں گے، اور اپنے فیملی کو وہ کیا سرو کریں گے. تو یہ بیسیکلی آپ کیا تیار کر رہے ہیں؟ آپ ایک پوری ایک فوج تیار کر رہے ہیں، جو کہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کے معاشرے پہ بوجھ بن جائے گی، کیونکہ وہ نہ وہ امپلائمنٹ صحیح طور پہ کر پائیں گے، نہ وہ امپلائر بن پائیں گے صحیح سے، تو نہ وہ نوکری دے پائیں گے، نہ لے پائیں گے صحیح طور پہ، نہ سرو. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک معاشرے پہ لانگ ٹرم ایک بوجھ ہے. لیکن یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو انشور کرے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو بچے ہیں جو مال نیوٹریشن کی شکار بنا رہے ہیں. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ وظیفے باندھ سکتے ہیں، خاص طور پہ آپ سنکرونائز کر سکتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہو آپ انشور کریں کہ آپ وہاں پہ ہی کوئی فارم وغیرہ کا سسٹم رکھ لیں، وہیں پر ہی پوچھ لیں کہ آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو اچھی بات ہے، ضرورت ہے تو آپ ایک ایسا سسٹم وضع کریں جس کے تحت جو ہے یہ بات انشور ہو کہ بچے جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا شکار نہ ہو. کب تک آپ اس طریقے سے کنٹینیو کرتے رہیں گے؟ اور ہم بات کریں گے ویلفیئر اسٹیٹ کی. یہ بیسکس ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی، تعلیم، صحت، اور یہ جو آپ نیوٹریشن کی بات کی، یہ بیسکس ہیں. جب تک یہ انشور نہیں ہوں گے، آپ جو مرضی آپ بلند و بالا دعوے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب پائپ ڈریمز ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس حوالے سے حکومت کی جو سیریسنس ہے وہ دکھتی تو ہے ہمیں، لیکن آن گراؤنڈ جو اقدامات ہیں کرنے والے وہ ہمیں دکھنے چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ بچوں کے اندر اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی ہی نہیں، ڈیولپ مائنڈ اور ایک جو ڈیولپمنٹ نہیں ہے، دونوں میں کمپیٹیٹیو لیول جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کمپٹیشن ہی نہیں ہو سکتا آپس میں. سو آگے بڑھتے ہیں جناب. آج ہمارا جو بک آف دا ڈے ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بک آف دا ڈے یعنی جو بک کی ہم ریکمنڈیشن کرتے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سلمان بھائی آج کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ؟ جی ونس اگین ہم ایک ورلڈ بیسٹ سیلنگ بک جو ہے وہ آج ریکمنڈ کر رہے ہیں، اور یہ ہے اسٹیون کووے کی مشہور زمانہ 7 ہیبٹ آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل. میں دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ کور بھی آپ کو. تو یہ ورلڈ بیسٹ سیلنگ بک ہے، اور ملینز لوگوں کی اس نے لائف چینج کی ہے اس کتاب نے، اور باقاعدہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. کینیڈین آتھر ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا. باقاعدہ فاؤنڈیشن ہے ان کے نام سے کینیڈا میں اسٹیون کووے کے حساب سے. انہوں نے بیسیکلی کئی سو سال میں جو ہائیلی افیکٹو پیپل تھے، جو ہائیلی پرفارمنگ انڈیویجولس تھے، ان کی 7 مشترکہ عادات کو جمع کیا کہ ان میں 7 جو مشترکہ عادات تھیں، مطلب جو کامن ہیبٹس تھیں وہ کیا تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے ریسرچ بیس یہ کتاب لکھی، اور انہوں نے یہ 7 جو ہے وہ ان میں عادتیں بتائیں کہ آپ کو اگر ہائیلی افیکٹو ہونا ہے، آپ کو زبردست رول ادا کرنا ہے معاشرے میں، آپ کو جو ہے وہ زبردست کردار ادا کرنا ہے اور اپنی پوری پوٹینشیل پہ پہنچنا ہے، تو آپ کے اندر یہ 7 عادتیں ہیں کہ نہیں ہیں. ایز اے چیک لسٹ کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کتاب کو، کہ آپ اپنے اندر ایک سول سرچنگ کریں اور دیکھیں کہ یہ 7 عادتیں آپ میں ہیں یا نہیں ہیں، اور ان میں اگر 3-4 ہیں تو باقی آپ ڈیولپ کریں. میں جلدی سے جو ہے یہ عادتیں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو ایک ذرا جو ہے انٹرسٹ ڈیولپ ہو اس کے بارے میں. ان کی جو 7 عادتیں یہ کہتے ہیں کہ بی پرویکٹیو. میں آسان سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پرویکٹیو ہونا چاہیے، آپ کو ریئیکٹیو اپروچ نہیں رکھنی چاہیے، جس کی بات ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں. دوسری ہیبٹ یہ بولتے ہیں بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے دماغ میں پہلے سے ہو کہ آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کیا آپ کے دماغ میں گول ہے. تیسری یہ بولتے ہیں پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، پرائیورٹی. لوگوں کو اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرائرٹائز نہیں کر پاتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر 10 چیزیں ان کو دے دی گئی ہیں کہ ان میں سے پرائیورٹی کس کو دینی ہے. تو پرائرٹائز آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں، تو ان کو یہ کام انجام دینے کے لیے پرائرٹائز کرنا پڑے گا. تو پرائرٹائز کرنے کو کہتے ہیں تیسری عادت پٹ فرسٹ تھنگ ان فرسٹ. چوتھی یہ بولتے ہیں کہ تھنک ون ون، کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ بھی جیتیں اور اگلا بھی جیتے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ماحول ہے وہ ون لوز کا ہے، کہ میں جیت جاؤں یہ ہار جائے، یا کم سے اس سے بھی ورس چلے جاتے ہیں کبھی کبھار کہ اچھا اگر میں ہار رہا ہوں تو یہ بھی ہار جائے، یہ ہار رہا ہے تو میں بھی ہار جاؤں، بھلے چلو لوز لوز پہ چلے جائیں. آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ پریویل کرتا ہے ہمارے یہاں،
اور یہ کہہ رہے ہیں ون ون. تو اسی ضمن میں انہوں نے ایک واقعہ بڑا زبردست کوٹ کیا ہے کہ دو بندے آرگیو کر رہے تھے ایک اورنج پہ. ون ون تھنک ون ون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو دو بندے ایک اورنج پہ آرگیو کر رہے تھے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو. تو کہا کہ بھائی آپ کو کیوں چاہیے اورنج؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اورنج کھانا ہے. دوسرے نے کہا آپ کو کیوں چاہیے؟ انہوں نے مجھے اس کی جو چھلکے ہیں وہ چاہیے. تو انہوں نے ٹھیک ہے میں چھیل کر یہ چھلکے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ اورنج میں کھاتا ہوں. دس از اے ون ون اپروچ. تو پہلے آپ سمجھیں اگلے کی بات، ہو سکتا ہے اسی میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. تو ہمارے یہاں لوگ سننے کو تیار نہیں ہے، پہلے سنیں گے تو آپ سمجھیں گے نا. تو تھنک ون ون کریں، آپ بھی جیتے دوسرا بھی جیتے. 5ویں ہیبٹ جو بولتے ہیں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. یعنی پہلے آپ دوسرے کی پوری سمجھ لیں اور پھر اپنی سنانا شروع کریں. یعنی پہلے آپ سمجھ جائیں کہ اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے. یعنی آپ پہلے لسن کریں اور عادت ڈالیں، تھوڑی سی پیشنس لائیں اپنے اندر کہ پہلے دوسرے کی سننے کی عادت لیں. اس کے بعد پھر آپ کا جو بھی مدعا ہے وہ آپ بیان کر دیں. کسی نے منع نہیں کیا، پہلے سنیں آپ. 6ٹھی عادت ہے سینرجائز. سینرجائز کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ کریں. دو دماغ جو ہے وہ ایک دماغ سے ظاہر سی بات ہے بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے بھی ہیں، سیئنگ بھی ہے. تو آپ جو لوگوں کے مختلف ٹیلنٹس ہیں ان کو پول کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں ایز اے ٹیم. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سپرمین بن جائیں اور آپ سب خود کرنا شروع کر دیں. اور یہی ہمارے یہاں ہے مسئلہ کہ ہم پھر اوور آکیوپائڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ زیادہ انوالو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نہیں کرنا ہے سب کچھ. نہیں، آپ جس کی جو کوالٹی ہے اس کو لیں، سنرجی بنائیں اور بیسٹ پاسبل کمبینیشن بنا کے آپ کام کریں. جو آخری عادت ہے وہ ہے شارپن دا سو، یعنی آری تیز کرنا. وہ کہتے ہیں 4 ڈائمینشن میں اپنی آری تیز کرتے رہیں. ایکسرسائز کریں جتنا ہو سکتا ہے آپ کو. ایموشنلی آپ سوشلائز، سوشل میڈیا والا سوشلائز نہیں، پراپر سوشلائز کی بات کر رہے ہیں. اس سے ملیں اور مطلب وہ تو آپ کو وہ گرم جوشی سے ملنے کی والی بات ہے. اور جو ہے مینٹل طور پہ کریں. بک ریڈنگ سچی کوئی بات نہیں ہے، ریسرچ سچی اس میں کوئی بات نہیں. آپ نے جب مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو کرنا ہے. اور چوتھی اسپرچل، کیونکہ یہ جو آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. جو یہ آتھر تھے یہ پہلے پریسٹ تھے، تو انہوں نے آخری 100 میں یہ بات رکھی ہے کہ اسپرچولی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو شارپ رکھیں. یعنی چوتھی یہ بات ہے. تو یہ 7 عادتیں آپ یہ اس کو چیک لسٹ کے طور پر لے لیں ہمارے ویورز. اور ان میں سے جتنی ان میں عادتیں ہیں اچھی بات ہے، اس کو مزید پالش کریں. جو نہیں ہے وہ آپ رکھیں اور وہ اپنے زندگی کے اندر لے. کتاب کے اندر پورا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں تو آپ کو کیسے ڈیولپ ہوں گی یہ عادتیں. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کی زندگی، اگر آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو ود ان ویکس آپ کی لائف میں جو بہتری آنا شروع کی. جی بالکل، آپ کی لائف میں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہوگی ان تمام تر عادتوں کو اگر ہم اپنائیں گے اور کوشش کریں گے. اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں وہ اس بک کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھیں، اور جو بھی ہماری ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو وہ پڑھیں بھی، اور ان کے اندر جو بھی اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں لائف کو چینج کرنے کے حوالے سے وہ اس کو اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں. ہمارا رابطہ کیونکہ منقطع ہوا ہے سلمان بھائی سے اس وقت، سو آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے اندر جو بھی آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اپنے معاملات کے اندر دیکھتے ہوئے دوسروں کو آپ اگنور کر دیں، آپ سیلفش ہو جائیں. تو آپ کو سیلفش نہیں ہونا ہے، آپ کو دوسروں کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اور اگر ہر کوئی دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ ضرور یہ دنیا جو ہے وہ ایک جنت نما جگہ ہو جائے گی. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آپ ان کی ٹویٹر آئی ڈی سلمان شاہ کو سید پہ فالو کر سکتے ہیں. مجھے فالو کرنے کے لیے twitter.com/احمد جلیل یہ ہماری آئی ڈی ہے. اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. مجھے اگر کوئی آپ کی سجیشن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اور سلمان بھائی کی آئی ڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/طرفہ تماشا. ہماری شو کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز ایسی لگ رہی ہو جو کہ بہتری کی جانب ہو سکتی ہے، امپروومنٹ ہم کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں سجیسٹ کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہمارے ویورز ہیں اور آپ
کا جو بھی ان پٹ ہے ہمارے لیے مقدم ہے. اس کے علاوہ جی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ظاہر ہے کیونکہ سیاست اور جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے ہم سب کی لائف کے اوپر, تو ہم ان تمام چیزوں پہ زیادہ بات اسی وجہ سے کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں بلکہ اس کا سولوشن بھی بتاتے ہیں, کیونکہ ہائی لائٹ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن سولوشن کی طرف نہیں آتے. تو ہماری کوشش یہی ہے, طرفہ تماشا کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سولوشن اورینٹیڈ آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں چیزوں کی, سو دیٹ کہ اس کا سولوشن ساتھ ساتھ ہو تو ہم اس کو حل بھی کر سکیں. تھینک یو سو مچ سلمان بھائی کہ آپ نے جوائن ان کیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تمام ویورز کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کچھ سلمان بھائی اگر کچھ کہنا چاہیں تمام ویورز سے تو پلیز. بہت بہت شکریہ عمر, اور بس ویور سے یہی کہنا ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کتاب کی ریکمنڈ کے دوران کہ یہ کتاب تو ہم آپ کو سیکنڈری طور پر ریکمنڈ کر ہی رہے ہیں, لیکن پرائمری طور پر جو ہے وہ قرآن شریف ہے, ام الکتاب ہے, اور وہ پرائم ہے, وہ سپریم ہے, وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کو مقدم رکھیں اور اس کو پرائرٹائز کریں, اور جتنا بھی آپ کی استطاعت ہو اس کو جو ہے وہ پڑھ اور اسٹڈی کرتے رہیے. بس میرا یہی پیغام تھا. تھینک یو سو مچ. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے تمام تر چاہنے والوں کے ساتھ بھی, تاکہ ان کی زندگیوں پر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ آ سکے. احمد جلیل اور سلمان شاہ کو اجازت دیجیے. طرفہ تماشا کے ایپیسوڈ نمبر 6 سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات, بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.